ہاتھ کا اشارہ چاہوں گا آپ کا. نعرہ تکبیر. اتنے آسانی سے کہیں گے تو کہاں مزہ آئے گا. آپ کا محبوب بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو اور آواز اتنی کم ہو. ہاتھ بلند کر کے. اندر کرو اور اندر کرو. ہاتھ نیچے نہیں آنا چاہیے. آپ کی محبت آج دیکھنے کو مل رہی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ گواہ ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں کے اشارے سے آپ بتا دیں کہ ہم سب گواہ ہیں. نعرہ رکنا نہیں چاہیے. آپ کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں, پورا کنسنٹریشن ادھر. وہ لوگ جو کھڑے ہیں میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ اپنی نشست لے لیں. بڑا مزہ آئے گا. خوبصورت رات ہے اور خوبصورت مجمع ہے. خوبصورت رات میں خوبصورت لوگوں کے درمیان میں خوبصورت گفتگو سننے کو ملے گا انشاءاللہ. آپ کو حضرات سے گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, اپنی اپنی نشست لے لیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج کی یہ شام اب سن لیجئے ذرا سا. نعرے سے دور رہ کر اپنے محبوب کو دیکھ کر نعرہ ضرور لگائیں. جسے آپ پیار کرتے ہیں انہیں دیکھ کے نعرہ ضرور لگائیں. آپ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے نعرہ ضرور لگائیں. لیکن یاد رکھیں ان کا وہ پیغام جو آپ کے کانوں میں رس گھولنے والا ہے, کم از کم اس پہ عمل کرنے والے سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ. کرتاس کے چہرے پہ پوری توجہ ہے آپ کی. اور وہ حضرات جو کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشست لے لیں. بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے. کیا کہنے کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے. کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے, ہر چیز منور ہے, ہر چیز مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے, وہ لفظ محمد ہے. سبحان اللہ. کیا کہیں وہ لفظ محمد ہے, وہ لفظ محمد ہے. اور وہ فاقہ کش بالکل اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. دنیا کے تمام ممالک میں, عرب و عجم میں, یورپ و ایشیا میں, ابراڈ میں, امریکہ میں, فرانس میں, ہندوستان میں اور پاکستان میں سبھی نے یہ طے کر لیا ہے, سب نے عہد کر لیا ہے کہ ان مسلمانوں کے سینے سے روح مقدس جو ان کے دلوں میں بستی ہے اسے نکال کے ختم کر دو. اس کے جسم سے وہ چپ نکال دو. یہ بغیر چپ کا انسان جس کے اندر نور محمدی نہیں رہے گی. علامہ اقبال نے اسے یوں بیان فرمایا ہے, وفاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے جسم سے نکال دے. لیکن یاد رکھنا یورپ والو, یاد رکھنا ایشیا والو, یاد رکھنا پاکستان والو, یاد رکھنا ہندوستان والو. اور میں نے آج سے 2 روز قبل ریپبلک ٹی وی پر عمران خان کے نمائندے اسرار احمد سے, قمر چیمہ سے, ان کے تمام جنرل اور کرنل سے بلا مشاہدہ سامنے بیٹھ کر روبرو کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ دنیا کے لوگوں یاد رکھنا, اور مسٹر خان پرائم منسٹر یاد رکھنا, اگر تحفظ ختم نبوت کر نہ سکو گے تو یہ زمین تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگی. امریکہ ہمارے دلوں سے نبوت کی محبت کو نٹانا چاہتا ہے. فرانس ہمارے دلوں سے محبت رسول مٹانا چاہتا
اور یاد رکھیں ہندوستان والوں، یہ مودی بھی ہمارے دلوں سے محبت رسول مٹانا چاہتا ہے۔ یہ مودی لاکھ چاہ لے، یہ امریکہ لاکھ چاہ لے، ٹرمپ لاکھ چاہ لے، پوتن لاکھ چاہ لے، پاکستان کا پرائم منسٹر لاکھ چاہ لے، جب تک یہ جان رہے گی ہم یہ کہتے رہیں گے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ قبلہ بنتا ہے اس طرف، یہ محبت کی نگاہ کے حوالے ہے۔ یہ اشعار ان محبت کرنے والوں کی نگاہ کی طرف میں پھینکنا چاہتا ہوں اور آپ اسے کیچ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ علامہ پیر ثاقب شامی کی موجودگی میں قبلہ بنتا ہے اس طرف، قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف وہ رخ موڑ لیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ بھی۔ لیتا ہوں نام خلد کا طیبہ نگر کے بعد، کعبے کو چومتا ہوں تیرے سنگ در کے بعد، دستور مصطفیٰ پہ کروں ناز دوستو، دستور مصطفیٰ پر کرو ناز دوستو، ساغر وہ گلگلہ ہے نبی کے درود کا، نکلا ہے آج چاند بھی خوف و خفر کے بعد، نکلا ہے آج چاند بھی خوف و خطر کے بعد۔ آج کی یہ شام ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہونے والے تمام وہ حضرات جو نبی کی نبوت کا دعوت، نبی کی نبوت کا اعتراف کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں ان کے سینے میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار، تصدیق قلب سے کرنے والے وہ لوگ جو دور دراز علاقوں سے چل کر رحمت کمیٹی کی آواز پر اس میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک پروجیکٹ دینے والا ہوں، ایک ایسا پروجیکٹ جو کائنات کی ہستی کو رب کائنات نے جب بنانا چاہا، جب آج ایک پروگرام ہم سجاتے ہیں، جب ایک محفل ہم بناتے ہیں، ایک گھر ہم تعمیر کرتے ہیں، جب ایک آشیانہ ہم تیار کرتے ہیں، جب اپنے شہر کا نقشہ تب اپنے جامع شکل میں لاتے ہیں تو یقیناً ایک پروجیکٹ بناتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پروجیکٹ بنایا، وہ پروجیکٹ کیا تھا مسلمانوں؟ وہ پروجیکٹ تھا اس زمین کو بسانا، اس زمین کے پانیوں کے اوپر میں زمین کی تہ کو بچھانا، آسمان کا شامیانہ لگانا، چاند و سورج کے قمقمے بچھانا، اس زمین کے اوپر میں ذرات، ہیرے، جواہرات، پتھر، شجر و حجر کو لانا۔ اس لانے سے پہلے نبی کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت کو جب اس زمین پر بھیجنا مقصود ہوا رب کائنات کا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا وہ پروجیکٹ جو اس زمین پر آیا ہے، سارے پروجیکٹوں میں سب سے بڑا پروجیکٹ میرے محبوب جناب احمد مختار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس دنیا میں بعثت کرنا ہے۔ میرے حبیب کا اس دنیا میں آنا، میرے حبیب کا مکہ کی سرزمین پر قدم ناز کا رکھنا، مکہ کی سرزمین میں حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے سرزمین پر آنا، رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پروجیکٹ بنایا۔ میرے پیارے، اس پروجیکٹ کو حضور پیر ثاقب شامی صاحب قبلہ الگ انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ختم نبوت کیا ہے میرے پیارے؟ دنیا نے بغداد کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا، اہل علم یہاں تشریف فرما ہے اور آپ سبھی تاریخ داں یہاں موجود ہیں۔ بغداد میں جب ہلاکو خان نے وار کیا، معتصم باللہ جب وہاں کا بادشاہ تھا، بہت مال و زر جمع کیا تھا، دولت کے انبار لگائے تھے، ہیرے جمع کیے تھے،
جواہرات کو جمع کیا تھا، مال و زر کو جمع کیا تھا. معتصم باللہ جب ہلاکو خان کے سامنے ایک راستے پر بیٹھا تو ہلاکو خان نے بہتر کھانے کے لیے انتظام کیا. ایک سادے برتن نے ہلاکو نے اپنے سامنے تشت رکھا. اس چھوٹے سے تشت میں کھانا تھا اور معتصم باللہ کے سامنے جو کھانا رکھا گیا تھا وہ چاول نہیں تھا، وہ روٹی نہیں تھی، وہ دانے نہیں تھے، وہ پھل فروٹ نہیں تھے. معتصم کے سامنے ہلاکو خان نے ہیرے رکھے تھے، جواہرات رکھے تھے، سونے کی اینٹ رکھی تھی، زر اور جواہرات رکھ کے کہا تھا اے معتصم اسے کھا لو. تو معتصم نے کہا تھا اے ہلاکو، اے چنگیز کے بیٹے، میں کھانا نہیں ہے، یہ روٹی نہیں ہے کہ جو میرے شکم میں جائے گی، یہ وہ کھانا نہیں ہے جو میرے حلق سے نیچے اترے گا، میں اسے کیسے کھاؤں. تو امت کے لوگوں یاد رکھنا، پیسے والوں، اے امیر زادوں اور مال جمع کرنے والے لوگوں، ہلاکو خان نے یہ میسج دیا تھا اے معتصم تو کھانا ہیرے جواہرات اگر نہیں کھائے گا، یہ مال و زر نہ کھائے گا، تو اس کو تو نے جمع کس لیے کیا تھا؟ اس کو تو نے جمع کس لیے کیا تھا؟ اور اتنے میں ہلاکو خان کی نگاہ ٹکراتی ہے در و دیوار سے، جالیوں سے. تو ہلاکو خان نے دیکھا کہ ان کی جالیاں سونے کی بنی ہوئی تھی، ان کی جالیاں چاندی کی بنی ہوئی تھی، اس کے در و دیوار پر ریلنگ چاندیوں کے لگے تھے. تو معتصم سے کہا تھا ہلاکو خان نے اے معتصم یاد رکھ، اگر تو پیسے جمع کرنا چاہتا تھا، اگر تو پیسے کو نہیں کھا سکتا، اگر تو دولت کو نہیں کھا سکتا، اگر تو انبار یہ دولت کے نہیں کھا سکتا، یہ کس لیے جمع کیا تھا؟ ان پیسوں سے مال و زر جمع کرنے کے بجائے گھوڑے خریدا ہوتا، تیر بنائے ہوتے. یہ دیوار میں جو تم نے چن کے رکھا ہے اپنے سلاخوں کے پیچھے، یہ سلاخیں جو ہیروں کی، یہ سلاخیں جو چاندیوں کی، یہ سلاخیں جو تم نے سونے کی بنا رکھی ہے، اس سلاخوں سے اگر تم نے تیر بنائے ہوتے، یہ مال و زر اگر تم نے اپنی فوج کو دیا ہوتا تو آج یہ تمہارا حال نہیں ہوتا. غور کرنا مسلمانوں، معتصم باللہ نے کہا، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. میرے مسلمانوں، جب آپ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا، جب آپ سے اللہ کی راہ میں امداد کرنے کے لیے کہا جاتا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن مال آپ کے تجوریے میں جمع ہوتا ہے، مال آپ کے گھروں میں جمع ہوتا ہے، مال آپ کے بینکوں میں جمع ہوتا ہے، مال آپ کے لاکروں میں جمع ہوتا ہے. لیکن پیارے یاد رکھنا، ان پیسوں سے اگر تم دین کی بقا نہ کر سکے، دین کی حفاظت نہ کر سکے، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں، کوئی ہلاکو خان تمہارے سامنے آئے گا، کوئی چنگیز تمہارے سامنے آئے گا اور تمہارے جسم سے تمہارے گردنوں کو الگ کر دے گا اور یہ کہے گا اگر کھانا ہے تو ہیرے جواہرات کھا لو، کھانا ہے تو روپیہ کھا لو، کھانا ہے تو ڈالر کھا لو، کھانا ہے تو یورو کھا لو. تم کیا کھاؤ گے مسلمانوں؟ نہ تم نے مال جمع کیا، نہ تمہارے وہ مال کام آ سکے جو تم نے ہیرے جمع کیے تھے، نہ وہ ہیرے تمہارے کام آ سکے، نہ وہ جواہرات تمہارے کام آ سکے. اگر کام کچھ آئے گا وہ ایمان کی حرارت کام آئے گی. وہ ایمان کی حرارت آج ہمیں دیکھنے کو ملی کہ اس ٹھنڈک میں بھی علامہ ثاقب شامی کے آنے پر اس ٹھنڈک میں بھی آپ نے آگ لگا رکھا تھا. تو یہ آج کی آگ، یہ آپ کی یہ آگ آپ کے دلوں میں اگر محفوظ رہے گی تو قسم خدا کی پوتن بھی ختم نبوت کو ختم نہیں کر سکے گا. اگر یہ آگ آپ کے دلوں میں رہے گی، مودی جیسے 50 آ جائیں گے آپ کے شریعت پر حملہ نہیں کر سکیں گے. اگر یہ آگ آپ کے سینے میں موجود رہے گی، ٹرمپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو انگلیاں دکھا سکے، پوتن نہیں چاہے گا کہ آپ کی طرف نظریں اٹھا سکے. میرے پیارے کہاں کھو گئے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ کون ہے وہ جو تمہیں للکارتا ہے؟ کون ہے وہ جو تمہیں اپنے قریب کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے؟ گناہگار رہنے کے باوجود بھی قریب کرتا ہے، سیاہکار رہنے کے باوجود بھی پاس بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر تو نے گناہ کیے ہیں تو میں سزا نہیں ہی دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا. اگر تیرے چھوٹے گناہ ہیں، اگر تیرے بڑے گناہ ہیں، اگر تمہارے گناہ ذرات سے بھی زیادہ ہیں، اگر تیرے گناہ ذرات زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، تو یاد رکھنا اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے، ایسے مٹا دیتی ہے کہ میرے آقا فخر موجودات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو رب ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. اے میرے پیارے حبیب کے پیارے دیوانوں، ختم نبوت کا معاملہ یہ کوئی علاقائی معاملہ نہیں رہ گیا ہے، یہ کسی دیش کا معاملہ نہیں رہ گیا ہے، یہ کسی صوبے کا معاملہ نہیں ہے،
یہ ہمارے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہماری روحوں کا سودا کیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی سچا مسلمان، کوئی پکا مسلمان، نبی پر جان دینے والا مسلمان، 5 وقت نماز پڑھنے والا مسلمان، ہر روزہ اور زکات دینے والا مسلمان، حج کرنے والا مسلمان، کیا اس کے دلوں سے یہ روح ایمان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ختم کر سکتا ہے؟ ہاں، ختم کرے گا جب آپ کے پاس دولت ہوگی، آپ رسول اللہ کے نام پہ خرچ نہ کریں گے۔ آپ کے پاس مال ہوگا، دین متین کے لیے خرچ نہ کریں گے۔ آپ کے پاس دنیا کی جائیداد ہوگی، آپ اللہ کی راہ میں نہ لگائیں گے۔ اور جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے کوچوں میں اگر تم جا کے چھپ جاؤ گے تو ختم نبوت پر یوں وار ہوتا رہے گا۔ اے غیور مسلمانوں، نکلو اپنی آواز کے ساتھ، باہر آؤ اپنے قلم کے ساتھ، باہر آؤ اپنی تقاریر کے ساتھ، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ تم لاکھ ہم پر عذاب ڈالنا چاہو، لاکھ ہمیں برداشت کرنے کی ہمتیں ہماری ٹٹولنا چاہو، تم ہماری ہمتیں تو ٹٹول سکتے ہو۔ جو بلال میں محبت تھی، وہ بلال کی محبت آج بلال کے غلاموں میں ہے۔ قسم خدا کی کوئی طاقت آپ کے سینے سے روح محمدی کو نہیں نکال سکتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، معاشرہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ ملک تم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام تم سے کیا چاہتا ہے؟ تقاضا اسلام کیا ہے؟ ایسا مسلمان تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تمہارے حقوق کیا ہیں؟ اپنے بچوں کو پڑھانا، بچوں کی شادیاں کر دینا، ان کے گھروں کو سجانا، بچوں کو ایجوکیشن دینا۔ اگر یہی ہدف ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اگر بچوں کو پڑھانا یہی ہدف ہے تو کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ بچوں کے سینوں میں عشق رسول کا، بچوں کے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دو۔ قسم خدا کی آنے والی نسلیں بھی تمہیں دعائیں دیتی رہیں گی اور ختم نبوت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ہر چہار جانب سے وار ہو رہا ہے، دنیا ہم پر طنز کس رہی ہے، لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جب ہم چلتے ہیں تو ہماری نگاہیں غیروں کے عورتوں کی طرف جاتی ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں ہم دوسروں کے بارے میں خیال کرتے ہیں، جب ہم راستے میں ہوتے ہیں تو دوسروں کے مال کو غصب کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم جب راستے میں چلتے ہیں تو ہماری گاڑیوں کے شیشے اتار کر ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تم نے اگر اسی طریقے سے قرآن کو دیکھا ہوتا، اگر تم نے اسی طریقے سے چھپ چھپ کر احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا ہوتا، اگر تم نے اسی طریقے سے چھپ چھپ کر اولیاء اللہ کے کرامات کو پڑھا ہوتا، اگر تم نے اسی طریقے سے چھپ چھپ کر غوث اعظم کی روایتیں پڑھی ہوتی، اگر تم نے اسی طریقے سے چھپ چھپ کر حضرت غریب نواز کو یاد کیا ہوتا تو آپ کے ایمان پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، دنیا تماشائی بنی ہے، دنیا کے تمام لوگ تمہیں مٹانے پہ لگے ہیں، لیکن یاد رکھنا اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ دنیا جب جب ہمیں مسلتی رہے گی، اس طریقے کا قائد ہماری دنیا کے سامنے آتا رہے گا، اور کبھی یورپ میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرے گا، کبھی افریقہ میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرے گا، اور ضرورت پڑتی ہے تو حیدرآباد کی سرزمین پر آ کر کے بھی اسلام کی ترغیب دیتا ہے اور تمہیں اسلام کی سچی دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کیوں آیا ہے؟ یہ کس لیے آیا ہے؟ کیا تمہارے مال لینے کے لیے آیا؟ اس کے پاس مال کی کمی ہے، ان کے پاس مال کی کمی ہے؟ یہ تم اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے دور حیدرآباد کے سرزمین پر اس لیے آیا ہے تاکہ دین محمدی کا پرچم گلی کے ہر گلی میں گاڑ سکے، گلی کے ہر نکڑ پر ڈال سکے، تاکہ جب بھی آواز بلند ہوگی تو نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوگی، جب بھی آواز بلند ہوگی نعرہ رسالت کی آواز بلند ہوگی۔ اے علی کے ماننے والوں، اے علی سے محبت کرنے والوں، اے باب العلم کے دامن سے وابستہ ہونے والوں، اے باب العلم کا نام لے کر کے دنیا میں جینے والوں، اے رسول اللہ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بے چین رہنے والوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کا نام لینے والوں، اے گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں میں بسانے والوں، قسم خدا کی ختم نبوت پر جان دینے کی بات آئے
तो ना घबराना, जरूरत पड़े तो अपने माल भी लुटाना, जरूरत पड़े तो अपनी औलाद भी कटाना, लेकिन खत्म नबूवत के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। जोर से बोलो, खत्म नबूवत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज। हाथ उठाकर बुलंद आवाज से नहीं करेंगे। जान तो दे दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वक्त की नज़ाकत है, आप जिसे सुनना चाहते हैं, मैं तो यूं ही आपके रूबरू इसलिए हो गया कि मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सकें, और मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे देख लिया और सुन लिया है। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार आलम आपके दिलों में रसूलुल्लाह की वो सच्ची मोहब्बत आपके नस्लों में मुंतकिल कर दे, ताकि आपको और आपके आने वाली नस्लों को भी कोई गुमराह न कर सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाअल्लाह।